داخلی مسائل پس پشت چلے جائیں گے، جیسے پاناما لیکس، حدیبیہ کیس، پتہ نہیں کہ شریف خاندان کا سعودی عرب جانا اور وہاں سے ٹرمپ کا یہ بیان، کیا کوئی ڈرامہ تو نہیں رچایا جا رہا؟ ڈرامہ تو سمجھ لیجیے ہمیشہ چلتا ہی رہے گا. ڈرامہ تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں ڈرامہ تو نہیں رچایا جا رہا، بھئی یہ تو ڈرامہ ہی تو رچایا جا رہا ہے، ورنہ حقیقت میں کیا امریکہ کو نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں وہ؟ یہ سب ڈرامہ ہے، ایکچولی تو واقعا ڈرامہ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہیں نواز شریف کو بچانے کے لیے تو ڈرامہ نہیں ہو رہا؟ نہیں، اس کو بچانے کے لیے ڈرامہ نہیں ہوگا. ابھی تو یہ جو نواز شریف صاحب گئے تھے سعودی عرب، اس کی بہت ساری اور کہانیاں بھی آہستہ آہستہ ٹاپک میں آ رہی ہیں کہ بھئی وہاں پہ کیا مسائل گزرے ان کے ساتھ اور وہاں پہ کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جانا ہے اور یہ ساری باتیں. لیکن میرا اپنے خیال نہیں ہے کہ امریکی صدر کے اس معاملے کو اٹھانے کا مقصد نواز شریف کے مسائل کو دبانا ہو، نہیں ہے وہ معاملہ، لگتا نہیں ہے مجھے. کیا امریکہ اتنا احمق ہے کہ داعش کو افغانستان میں لے آئے جبکہ اس کی بارڈرز 4 ایٹمی ملکوں سے لگتی ہے؟ اگر داعش ایکسپینشن کرنا چاہے تو کیسے کرے گی؟ اب میں اس کو یوں تبدیل کر لیتا ہوں، کیا امریکہ اتنا ہوشیار نہیں ہو سکتا کہ انہی چاروں کو تنگ کرنے کے لیے داعش کو یہاں لایا ہو؟ بھئی آپ نے کہا تھا نا کہ کیا امریکہ اتنا بیوقوف ہو سکتا ہے کہ ایسے 4 ملکوں کے درمیان لے کر آئے جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھا ہوں انہی چاروں کو تنگ کرنے نہ لایا ہو یہاں پر؟ مثلاً کیا امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ افغانستان میں داعش بڑھے اور ایران تنگ ہو، پاکستان تنگ ہو، چائنا تنگ ہو؟ ظاہر ہے کہ وہ چاہے گا اس کام کو. تو بہت سادہ سا ایجنڈا نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ پاسبلٹی ہے، پہلے بھی یہی ہوا ہے اور یہ کام ہو بھی سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اس دفعہ امریکہ کے پاس وہ انسٹرومنٹس نہیں ہیں جو آج سے 30 سال پہلے طالبان کے زمانے میں تھے مثال کے طور پر. ہاں وہ انسٹرومنٹس نہیں ہیں، اور اگر امریکہ یہ کھیل کرنا بھی چاہے گا تو میرا اپنے خیال ہے اتنا گراؤنڈ نہیں بنے گا اس کے لیے جیسے پہلے بن گیا تھا. لکھا ہے کہ کیا بھارت ایران چابہار کے ذریعے پاکستان میں انسرجنسی پھیلا رہا ہے؟ بہت مشکل لگ رہا ہے. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ آیا چابہار اور گوادر ایک دوسرے کے لیے مقابلے پر ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مثلا بھارت کے اعتبار سے بھارت جو ہے وہ ظاہر فائدہ اٹھانا چاہے گا کہ بھئی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا انسیکیورٹی رہے، لیکن یہ کہ ایران یہ موقع دے کہ کوئی اس کی زمین پر آئے بھارت جیسا اور وہ وہاں سے اپنے ایجنڈے کو فلوٹ کرے. ایران نے امریکہ کو اجازت نہیں دی ہے تو وہ انڈیا کو کہاں سے اجازت دے گا؟ انڈیا کے پاس وہاں انسٹرومنٹس کہاں سے آئیں گے کہ وہ ایران کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر اپنے ایجنڈے کو نافذ کرنے کی کوشش کرے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ایرانی بھرپور کوشش کریں گے کہ وہ سی پیک کے اندر آئیں. میرا اپنے خیال ہے ایرانی کہیں نہ کہیں کوشش کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کہا بھی ہے، میرا اپنے خیال ہے جو مجھے یاد ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں انٹر ہوں. اور میرا اپنے خیال ہے کہ وہ چابہار کے ایشو کو گوادر کے مقابلے پر لانے کی کوشش نہیں کریں گے. ہاں وہ چاہیں گے کہ انڈیا اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے اور اس کو استعمال کرے جس سے ان کو فائدہ ہوگا یقیناً، لیکن یہ کہ وہ انڈیا کو یہ اجازت دیں کہ وہ وہاں سے پاکستان کے خلاف کام کرے، میرا نہیں خیال ایران اتنا کمزور واقع ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لکھا ہے عراق میں حشد شعبی کے ہاتھوں داعش کی شکست اور شام میں تمام مقاومتی گروپس کی دہشت گردوں کے خلاف کامیابی کے بعد کیا نیکسٹ فیز میں مسجد اقصی جروسلم کی آزادی ہے؟ انشاءاللہ پروردگار عالم یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے. ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے سید حسن نصر اللہ نے اپنے ایک بیان کے اندر کہا بھی، وہ یہ کہ اب جتنی طاقتیں ہمارے پاس فلسطین کی آزادی کے لیے موجود ہیں اتنی طاقتیں کبھی موجود نہیں تھیں. اب جتنا لشکر موجود ہے، اب تصور کیجئے ہم ایک سینیریو بناتے ہیں، انسان یہی کرتا ہے نا، دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، ہمیں خواب دیکھتے ہیں، بس ہم خواب دیکھتے ہیں کسی بھی وجہ سے اسرائیل نے حماقت کی اور حزب اللہ سے جنگ شروع کر لی. اچھا حزب اللہ سے جنگ شروع کی اور حزب اللہ نے بھی اس کو فل کانٹیکٹ وار میں ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے، پوری جنگ شروع ہو گئی. اچھا جب یہ فل کانٹیکٹ وار ہوئی تو لبنان نے شامیوں سے کہا کہ تم بھی آؤ، اسرائیل کا ایک ہی دفعہ کام ختم کرتا ہے. شامیوں سے کہا. اچھا شامی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟
ان کو نہیں یاد کہ انہوں نے کیا 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 ہے ہمارے ساتھ، وہ آئیں گے. اچھا اس کے بعد وہ حشد شعبی والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر تم لوگوں کے پاس کوئی فالتو پبلک بیٹھی ہے تو ان کو یہاں بھیج دو، ابھی موقع اچھا ہے، ایک ہی دفعہ میں ان کا کام پورا کر دیں. حشد شعبی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بھر بھر کے آئیں گی. انہوں نے نصر اللہ نے کہا کہ چھوڑو باقیوں کو، یمنی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری سعودیوں سے جنگ چلتی بھی رہی تب بھی ہم ہزاروں لوگ وہاں بھیجیں گے. صحیح ہے. یہ کتنے لشکر بن جائے گا؟ آیا اسرائیل اس لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچھا ابھی ہم نے کس کو شامل نہیں کیا؟ ایران کو شامل نہیں کیا. ابھی ہم نے دوسرے پلیئرز کو شامل کیا ہے. بہت عجیب اپرچونٹی ہے اس وقت. میرا اپنے خیال ہے کچھ ہی وقت کے بعد یا شاید ابھی ہم سب لوگ یہ دعا کر رہے ہوں گے ایک جنگ ہو جائے. میرا اپنے خیال ہے کہ یا تو بھی اسی وقت، ہم لوگ چونکہ بے خبر ہیں، ہم لوگ تو باہر بیٹھے، کم سے کم کچھ ہی عرصے کے بعد ہم لوگ دعا کر رہے ہوں گے یا اللہ اسرائیل ایک جنگ شروع کر دے، کسی طرح ایک جنگ شروع کر دے، کیونکہ اب جو اگر اس نے جنگ شروع کی اب یہ نہیں بچ پائے گا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نصر اللہ بار بار اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگلی جنگ فلسطین کو اپنا وجود بچانا مشکل پڑ جائے گا. میرا اپنے خیال ہے وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اب کچھ بچے گا نہیں ان کے پاس اپنے لیے بھی. کچھ نکات کو میں نے اشارہ کر دیا. انہوں نے اگلے سوال کے اگلے حصے میں یہی لکھا تھا کہ سید حسن نصر اللہ نے جو میں انٹرویو دیا تھا اس کے کچھ نکات کا اشارہ کریں، تو میں نے ایک بات کا تو اشارہ کر ہی دیا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بیت المقدس والا معاملہ ظاہر اتنا اہم ہے کہ وہ روک نہیں پائیں گے. سوال میں پھر آیا امریکہ کا اقوام متحدہ میں بیت المقدس کے معاملے پر بے عزت ہو کر ہارنا، اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس نے پہلے حامی بنانے کی کوشش نہیں کی؟ اس طرح کی تجویز لانے سے پہلے حامی بنانے کی جو کوشش کی وہ بھی اتنی بھونڈی، اتنی احمقانہ کہ اس میں واقعاً بعض اوقات خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمارا دشمن انتہائی احمق ہے، بہت خدا کا شکر. یہ احمق آدمی اپنے سفیر جو اقوام متحدہ میں اس کی سفیر ہے اس کو کہلواتا ہے، اور اس نے کہا بھی کہ ملکوں کو بتا دو کہ ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ کون ہمیں ووٹ نہیں دے رہا ہے. یا اللہ، یعنی شاید ہی آج تک اقوام متحدہ کی سطح پر پیسہ اور طاقت استعمال کر کے کسی نے اتنا کھلے عام ووٹ خریدنے کی کوشش کی ہوگی. میرا نہیں خیال آج تک اقوام متحدہ کی سطح پر اتنا کھلے عام ہوا. ہاں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ پیسے اور طاقت کے ذریعے ووٹ خریدا جاتا ہے، لیکن امریکی صدر کے لیول پر آ کر ایک آدمی اس طریقے سے کھل کر کہہ دے اور پھر بھی ہار جائے، یہ واقعاً عجیب بات تھی. اور مجھے نہیں یاد کس نے بیان دیا تھا، لیکن اس نے بھی کھل کر جواب میں یہ کہا تھا کہ اقوام متحدہ میں ووٹ برائے فروخت نہیں ہے، ووٹ برائے فروخت نہیں ہے. اسی طریقے سے فلسطین کو جب یہ کہا گیا کہ ہم تمہاری امداد روک دیں گے یروشلم کے ایشو کے اوپر، تو اس نے بھی، محمود عباس نے بھی اچھا جواب دیا جو کچھ اس نے اب تک کیا. اس کے باوجود اس کا یہ جواب بہت اچھا تھا کہ ہم بکنے والی یروشلم بکنے والا مال نہیں ہے کہ جس کو ہم اس امداد کے بدلے میں بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. میرا اپنے خیال ہے کہ اس وقت فلسطین کا کاز اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے کہ اتنی احمقانہ کوششوں سے معاملہ ختم ہو جائے. امریکہ نے بہت اچھا کیا، میں اس میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب تبصرہ کرتے صرف ایک دو جملے عرض کر دوں. امریکہ نے یہ کام کر کے جو بہت اچھا کام کیا وہ یہ کہ اپنے میڈیٹر ہونے کی حیثیت کو ختم کر لیا. یعنی پہلے وہ یہ کہتے تھے ایک طرف فلسطین ایک طرف اسرائیل، ہم بیچ میں ان کے مذاکرے کروانے کے لیے آ رہے ہیں. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنا کام ختم کر لیا اور اس نے کہا کہ ہم بھائی اس سائڈ کے ساتھ ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ امریکہ کی حماقتوں میں سے پھر وہ ایک اور حماقت ہے، اور تقریباً ناممکن لگتا ہے کہ یہ اس سے فلسطین کے ایشو کو ختم کر پائیں گے جو ان کا اصلی ہدف تھا کہ بھئی اس سے فلسطین کا ایشو ختم ہو جائے گا. میرا اپنے خیال ہے یہ ناممکن ہے. بعد میں یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی. میرا اپنے خیال ہے یہ پھر وہ جو رہبر معظم نے کہا یہ ان کی بے بسی کی علامت ہے. اگر ان کی کوششوں میں کامیابی کا تھوڑا سا بھی چانس ہوتا تو یہ کوشش کر لیتے. اب ایک سوال رہ گیا، انہوں نے کیا کیوں؟ اصلا نہ کرتے.
پھر اپنے خیال ہے ایک سمبولک فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. 1918 میں بیلفور ایگریمنٹ ڈکلیئر ہوا تھا. 1918 میں انگریز حکومت نے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، اس زمانے میں صہیونیوں کو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک حکومت بنا کے دیں گے. 1918 میں یہ اس کی ایک سالگرہ، 100 سال کے اوپر یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے، اور 100 سال کے اندر ہماری نہ صرف حکومت بن چکی ہے بلکہ ہم نے اس ایشو کو ہی ریپ اپ کر دیا ہے. اس طرح کا ایک تاثر دینا چاہ رہے تھے. پھر اپنے خیال ہے صہیونی اس آدمی سے جتنا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اس میں سے ایک بڑا فائدہ وہ یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے یہ اعلان کر دے. اس کا خیال تھا کہ کچھ ملک یقیناً ہمارے ساتھ آ جائیں گے اور ہم اس سفارت خانے کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن میرا اپنے خیال ہے یہ پھر ان کی ایک اور حماقت ہے. فلسطین کا ایشو اس وقت اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. ایک بات بنیادی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میرا اپنے خیال ہے دشمن بالکل نہیں سمجھ پا رہا ہے اس وقت آگاہ اور باشعور اسلام کتنی طاقت میں ہے. یہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے. اس وقت آگاہ اور باشعور اسلام بہت طاقتور ہے، جس کو ہم اور آپ انقلابی اسلام کہتے ہیں. اس وقت انقلابی اسلام بحمد اللہ رب العالمین بہت زیادہ طاقتور ہے. یہ لوگ اس کو احساس نہیں کر پا رہے اور حماقتوں پہ حماقت کیے جا رہے ہیں. مجھے ایک بات بہت اچھی لگ رہی ہے آج کے دور میں. آج سے 30 سال پہلے ایسا تھا کہ لوگ حماقتیں کرتے تھے، صحیح نکل آتا تھا، پتہ نہیں لگتا تھا شیطان بہت زیادہ ایکٹیو تھا، کیا معاملہ تھا. اور بعض اوقات 30-40 سال پہلے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں حق کی طاقتیں شاید ختم ہو رہی ہیں، مٹ رہی ہیں، دب رہی ہیں. اب بحمد اللہ بالکل الٹا لگتا ہے جیسے اب حق کی طاقتوں کا دور ہے. عجیب احساس ہے اس وقت یوں لگتا ہے جیسے حق کی طاقتوں کا دور ہے. اور جو کوئی حق کا پرچم لے کے کھڑا ہوگا خدا اسے نصرت دے گا، خدا اسے نصرت پہ نصرت دے گا. یہی چیز ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، چاہے یمن ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ لبنان ہو، ایران ہو، کہیں پر بھی. فلسطین بھی انہی میں سے ایک ہے. یہ انشاءاللہ پروردگار عالم نے دکھایا تو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ فلسطین کے مسئلے کو حل ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. لکھا ہے سی پیک چائنا کو جو حکومت کی طرف سے انسینٹو مل رہے ہیں خصوصاً ایگریکلچر زمین، پاکستان کو 10 سے 15 سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ بات بہت حلقوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کر رہے. اور یہ سی پیک وغیرہ جتنا بھی پیسہ آئے گا، جتنا بھی کچھ ہوگا، بہرحال ایک اور ملک ہے جو لگا رہا ہوگا. وہ مسجد نہیں کھول رہے ہیں یہاں پہ، وہ بھی ان سے کہتے ہیں وہ ہماری خاطر پیسہ نہیں لگائیں گے، اور کوئی ایکسپیکٹ بھی نہ کریں کہ کوئی کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، تو وہ کوئی دعویٰ بھی نہیں کرے گا. اور نہ ہمیں اتنا بے وقوف ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہوگا. ہاں مفاد پرستی کی وجہ سے ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو نقصان ہمارا اپنا ہوگا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ایک امید ابھی بھی تھوڑی ہے کہ مفاد پرستی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ملک اس کی قیمت نہیں ہوتی. یعنی وہ یہ سوچیں کہ مفاد پرستی کو اتنا آگے بڑھائیں کہ خود ملک بک جائے. میرا اپنے خیال ہے کہ ایک جگہ پر آ کر وہ احساس کرتے ہیں کہ نہیں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. میرا اپنے خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چائنا کے معاملے میں بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ بہرحال ایک خطرہ ہے جو ان کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، اور وہی لین دین کا معاملہ ہونا چاہیے اس کے اندر بھی. اگر صرف لین دین کی کوشچن میں رہے تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا نہ کرے اسٹیبلشمنٹ بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئی اور انہوں نے سمجھنا ہی بند کر دیا، خدا نہ کرے مثلا انہوں نے سوچا چونکہ امریکہ مثلا اب ساتھ نہیں دے رہا ہے تو ہمیں ہر صورت میں یہیں سے لینا ہے، تو پھر معاملہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. چائنیز ظاہر ہے چائنا بھی خود ایک ملک ہے، اور وہ بھی ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں بچپن سے اس نسل میں ہوں جس نے چائنا کو پازیٹیو دیکھا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مجھ جیسے آدمی کو خوش فہمی کی بیوقوفی میں جانا چاہیے. چائنیز کا بھی ایک سابقہ ہے، چائنیز کی بھی ایک ہسٹری ہے، خاص کر فارنرز کے ساتھ ڈیل کرنے میں چائنیز کی ہسٹری کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہسٹری نہیں ہے. لہذا ٹھیک ہے کہ میرے جیسے آدمی نے بچپن سے چائنیز کو پازیٹیو اینڈ میں دیکھا ہے،
اور میں نہیں چاہتا کہ اس کو میں نیگیٹو میں تبدیل کروں، لیکن بہرحال مجھے اس کی ہسٹری بھولنی نہیں چاہیے. ان کی ہسٹری بہرحال فارنرز کے ساتھ ڈیل کرنے میں بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. انشاءاللہ یہ لوگ بھی اتنے عقل مند ہوں گے کہ اب اس ظلم کو نہیں رکھیں گے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی عقل مند رہے گی کہ ان سب کو اپنی نظر میں رکھے گی. لیکن بہرحال خطرات رہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پہلا سوال میں نہیں سمجھ پایا ہوں. ویئر ڈو یو سی پاکستان ہیڈنگ ٹو؟ آگے نہیں سمجھ پایا. اچھا یہ سوال پورے نہیں سمجھ پا رہا ہوں. اچھا چلیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہاں یہ سوال سمجھ پا رہا ہوں لیکن جواب مجھے نہیں آتا. دوسرا پہلے کا سوال نہیں سمجھ پا رہا تھا. انہوں نے دوسرے والے نے سوال کیا ہے کرپٹو کرنسیز کے بارے میں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیشہ کرنسیز کے پیچھے ایک حکومت ہوتی ہے، اور وہ حکومت ہوتی ہے کرنسیز کو چلا رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ جو کرپٹو کرنسیز آئی ہیں جیسے بٹ کوائن وغیرہ آئی ہیں ان کے پیچھے کوئی حکومت نہیں ہے. تو اب ان کا سوال جو تھا وہ آخر میں اف اٹس امپیکٹ آن سوسائٹی اسپیشلی پولیٹیکل سسٹم. ہاں کرپٹو یہ جو کرنسیز کا ایشو ہے، میں نے جو کہا کہ مجھے اس کا جواب اچھا نہیں پتہ ہے، یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ آپ کہیں کہ کرنسیز کے پیچھے حکومت ہوتی ہے، یہ بھی ڈسیپشن ہے. کرنسیز کے پیچھے حکومتیں نہیں ہوتی، کرنسیز کے پیچھے ایک کلاس ہوتی ہے. مثال کے طور پر ڈالر کے پیچھے کون سی حکومت ہے؟ امریکہ؟ نہیں. ڈالر کے پیچھے فیڈرل ریزرو نام کر کے ایک ادارہ ہے جو گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. ڈالر جیسی اپیرنٹلی اسٹرانگسٹ کرنسی کا چلانے والا ملک نہیں ہے، ایک ادارہ ہے، ایک ادارہ چلاتا ہے. اور وہ ادارہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. صحیح ہے. تو بٹ کوائنس میں یا کرپٹو کرنسیز وغیرہ کے اندر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ صحیح ہے کہ ایک حکومت نہیں ہوگی، لیکن کیا کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا؟ یہ ذرا مشکل ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا ہے. یعنی بعض جگہوں کے اوپر جب مجھے کسی بات کا یقین ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں مجھے یقین ہے. بعض جگہوں کے اوپر مجھے کسی چیز کا یقین ہوتا ہے اور دنیا میں جو کچھ مشہور ہوتا ہے وہ اس یقین کے خلاف ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں کہتا ہوں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ میرا ایک یقین ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرپٹو کرنسیز کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. میرا خیال میں ایسا نہیں ہے. یہ ڈسیپشن ہونا چاہیے، یہ کسی کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. دکھا یہ رہیں کہ نہیں ہے کنٹرول کے اندر، بتا بھی اسی طریقے سے رہیں، لیکن کرنسیز کے معاملے میں بھی یہی کرتے ہیں، دوسری کرنسیز کے معاملے میں بھی یہی کرتے تھے. مثال کے طور پر جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کہا کہ ڈالر کو ایک پرائیویٹ ادارہ چلاتا ہے، کتنے فیصد لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ڈالر کرنسی ایک پرائیویٹ ادارے کے ہاتھوں چلتی ہے، اور امریکن گورنمنٹ کا اس میں کوئی لین دین نہیں ہے. پھر وہ فیڈرل ریزرو جو چلاتا ہے وہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے ہی نہیں اصل میں. اور جو اس کے بارے میں مذاق کیا جاتا ہے کہ اس کا نام فیڈرل ریزرو ہے، نہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہ اس کا کوئی ریزرو ہے ایکچولی، لیکن اس کا نام ہے فیڈرل ریزرو. تو یہ سب چلتا ہے یہاں پہ. ان کرنسیز کے بارے میں میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا ہی ہے. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، میرا نہیں خیال ان کا بھی کنٹرول ہوگا. دوسری بات یہ کہ فرض کر لوں کہ نہیں ہوگا شروع میں، بعد میں نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کتنی دیر لگے گی؟ تو یہ کہنا کہ یہ وہ ایک کرنسی آئے گی جس پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا لہذا دنیا آزاد ہو جائے گی، میرے خیال میں تھوڑا جلدی ہے، تھوڑا سا جلدی ہے. اور ابھی سے اس کے بارے میں اتنے نتیجے نکالنا کوئی بہت زیادہ عقل مندی کا کام میرا اپنے خیال ہے کہ نہیں ہوگا. لکھا کہ آپ نے سیاست کی بات کی، دین میں سیاست اور عملی سیاست. آج بھی تشیع میں سیاست کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اس کا کیا حل ہے؟ کس طرح ان کو یہ بات سمجھائی جائے؟ لکھا ہے کہ آج بھی تشیع میں سیاست کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. ہم کون ہیں؟ ہم شیعہ نہیں ہیں کیا؟ یہ سوال کرنے والا تو یہ ایسے بول رہا ہے جیسے شیعہ کہیں اور بیٹھے، ہم لوگ کچھ اور ہیں. بھائی ہم شیعہ ہیں. تو اگر شیعہ دین کا حصہ نہیں سمجھتے تو بالآخر ہم بھی تو شیعہ ہیں. بھائی ہم سمجھتے ہیں
اور ہم نہیں سمجھتے، بہت بڑی تعداد ہے جو سمجھتی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشیع میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کو، سیاست کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. کچھ کا تو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے تشیع نہیں سمجھتی. تو مجھے اپنے بارے میں سوچنا پڑا، وہ میں کہاں تھا بھائی؟ میں سمجھتا میں شیعہ ہوں. اور پھر جو پوچھ رہا ہے وہ کون ہے بھائی؟ یہی بتاؤ. کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمارے پاس ہم کسی مشکل کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، کبھی مشکل یہ ہوتی ہے کہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا ہے. کبھی مشکل یہ ہوتی ہے میرے ذہن میں کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے، سامنے والے کے ذہن میں کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ سیاست سے ایک مفہوم لے رہے ہیں. ممکن ہے جو سامنے والا کہہ رہا ہے نہیں دین میں سیاست ہو ہی نہیں سکتی، اس کے نزدیک سیاست کا مفہوم ہی کچھ اور ہو، وہ سیاست سے سمجھتا ہی کچھ اور ہو. لہذا اس سے پہلے کہ ہم اس ڈسپیوٹ میں جائیں اور اس سے کہیں کہ تم احمقانہ بات کر رہے ہو، دین کا حصہ ہوتی ہے، ہمیں پہلے اس سے کہنا پڑے گا کبھی آ کر یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہوتا ہے، کون سی سیاست ہے جو نہیں ہوتی؟ بھائی امیر المومنین نے حکومت بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی؟ سیاست تھی یا نہیں تھی؟ ہمیں پوچھنا پڑے گا نا کہ بھئی جب کہہ رہے ہو سیاست کا حصہ نہیں ہوتی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین دنیا کے ظالموں کے خلاف بولتے تھے، ان کی ذوات مقدسہ پہ درود بھیجے گا. محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فتح. یہ ظالموں کو للکارنا بالآخر یہ سیاست کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اسی طریقے سے مثلا وقت کے امام تشریف آوری ہوگی، حکومت تشکیل دیں گے اور حکومت ہوگی، نظام عادل ہوگا، یہ سب سیاست کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمیں پوچھنا پڑے گا. پھر ایک اور مسئلہ ہے بھائی، تشیع بحمد اللہ رب العالمین امامت کی نمائندگی میں سرپرست رکھتی ہے، بے سرپرست تو نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین امامت کی سرپرستی ہے. امامت کی غیر موجودگی میں، غیبت کے زمانے میں اس امام معصوم نے اپنے نائبین معین کیے جو ہمارے سرپرست کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں. وہ جو ہمارے سرپرست کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، مثال کے طور پر آیت اللہ عظمہ سیستانی ہیں، آیت اللہ عظمہ خامنائی ہیں، ان دونوں سے بڑا تو کوئی نائب اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا نا. یا تو سب اسی لیول پر ہیں، یہ دو سب سے زیادہ مشہور ہیں اس وقت. یہ دونوں سیاست میں، جس کو ہم سیاست کہتے ہیں، اس میں ہیں اس وقت. تو ممکن ہے سامنے والے کی نزدیک سیاست کا مفہوم کچھ اور ہو. ہمیں پوچھنا پڑے گا اس سے کہ اگر اس کے نزدیک مفہوم کچھ اور ہے تو بات کچھ اور ہے، لیکن اگر اس کے نزدیک سیاست وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اسے کون انکار کر سکتا ہے؟ اسے کون انکار کرے گا؟ تو ہم وہ اس کے دلائل کو دیکھنا پڑے گا، مفہوم کو دیکھنا پڑے گا. لکھا ہے کیا آغا حسن روحانی کی حکومت رہبر معظم ہٹا سکتی ہے؟ ہٹا سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ بنیادی طور پر قانون کے اندر رہبر کے پاس ہر قسم کا اختیار ہوتا ہے، ہر قسم کا اختیار ہوتا ہے. کسی بھی ٹائم پر کوئی بھی فیصلہ رہبر معظم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اصلا ایرانی حکومت کے موجودہ پیٹرن میں اس کے شرعی ہونا، اس کا شرعی ہونا، شرعی حکومت ہونا، اس کا سارا انحصار ولی فقیہ کے اوپر ہے. اگر ولی فقیہ کے چیپٹر کو کوئی تھوڑا سا بھی کم کرے تو پھر اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. صدر ہونا کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا، کیبنٹ ہونا کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا، ولی فقیہ ہونا ہاں وہ شرعی حیثیت رکھتا. تو ولی فقیہ کے سائے میں ساری چیزوں کو کچھ نہ کچھ لیجیٹیمیسی ملتی ہے، ورنہ کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے اس کے پاس. اس حساب سے ولی فقیہ کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. قانونی طور پر بھی ہوتا ہے. لیکن سوال ایک اور ہوتا ہے، تھوڑا سا میں آپ کا 1-2 منٹ اور لے لوں اس میں. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کے معاملے میں بھی یہی دیکھتے ہوں گے، آپ کے بچے نے غلطی کی، کبھی وہ غلطی کرتا ہے ایسی غلطی نعوذ باللہ تعالی جو فیٹل غلطی ہے، جان لیوا ہو سکتی ہے. آپ اس کا انتظار نہیں کرتے کہ یہ سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا، آپ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال کر اس کی اس غلطی کے مقابلے میں دخالت دے دیتے ہیں. کیوں؟ غلطی ایسی ہے کہ آپ انتظار نہیں کر سکتے، اس کی جان خطرے میں، سب سے امپورٹنٹ جان ہوتی ہے. اگر ایسی کوئی غلطی نہ ہو، اگر ایسی کوئی غلطی نہ ہو، رسک ہائی ہے لیکن پاسبلٹی کم ہے، مائنر ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا رسک بھی بہت ہائی نہیں ہے،
پاسبلٹی بھی کم ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ہم اور آپ پیرنٹس ہونے کے ناطے ایک اور سیاست پہ چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں اجازت دو، اسے کرنے دو. اچھا جب کرے گا تو کیا کرے گا؟ جب کرے گا تو پھر غلط نتیجہ بھی بھگتے گا. جب غلطی کا غلط نتیجہ بھگتے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ٹرین ہوگا کہ آئندہ سے غلطی نہ کرے. اچھا یہ اگر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو کیا ہوتا؟ شاید نہ مانتا. تو اگر میں اس کے لیے مخلص ہوں اور میں اس کے لیے دلسوز ہوں تو میں اس غلطی پر، جس میں شاید میرا بھی نقصان ہو رہا ہوگا، صبر کروں گا یا نہیں کروں گا. اس کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا، اس کے بڑے ہونے کے لیے زمینہ ہموار کروں گا. یہ وہ کام ہے جو ہر دلسوز رہنما کو کرنا ہوتا ہے. تو وہ غلط فیصلے کے اوپر صبر کرتا ہے، غلط فیصلے پہ گراؤنڈ دیتا ہے تاکہ نیچے والے اپنی حکمت کو خود حاصل کریں. ایرانی عوام کے ساتھ رہبر معظم نے اور امام خمینی نے ایسا کام بار بار کیا. جب پہلا صدر انتخاب ہو رہا تھا، ایرانی قوم نے بنی صدر کا انتخاب کیا تھا. بنی صدر منافق تھا، بعد میں فرانس بھاگ گیا تھا. اس کی وجہ سے عراقی فوجوں کو ایران کے اندر گھسنے کا موقع ملا تھا. اس وقت امام خمینی تشریف فرما تھے جب یہ انتخابات ہوئے تھے. امام خمینی خاموش رہے، انتظار کیا کہ ایرانی حکومت تشکیل پا جائے، اپنی حرکتیں کر لے، ایرانی عوام کو آگاہی ملے، خود ایرانی عوام مطالبہ کرے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہوا. رہبر معظم چاہتے تو روحانی کی حکومت کو نہیں آنے دیتے، رہبر معظم چاہتے تو مذاکرات نہ کرنے دیتے، رہبر معظم چاہتے تو مذاکرات کو بیچ میں سسپینڈ کر دیتے. رہبر نے کچھ نہیں کیا. ہاں آگاہی دیتے رہے، شعور دیتے رہے، اور بحمدللہ رب العالمین رزلٹ وہ ہوئے جو رہبر معظم پہلے دن سے ارشاد فرما رہے تھے. ایک بہت بڑا مقابلہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ ایران کے لبرلز کا مقابلہ ہے. ایران کے لبرلز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دینداروں کے مقابلے میں زیادہ عقل مند ہیں، ہم لوگ زیادہ سوچنے سمجھنے کی اور ایران سے محبت رکھنے کے دعوے دار ہیں. تو ان مظاہروں میں کسی ایک ٹائم کے اوپر ایک نعرہ بھی لگتا تھا، نہ غزہ نہ لبنان، اور پھر ایران کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے تھے، پتہ نہیں کیا ایران جانم فدائے ایران، پتہ نہیں اس طرح کر کے تھا شاید، نہ غزہ نہ لبنان. تو کہتے تھے یہ ہمارے ایرانی پیسے کو غزہ اور لبنان پہ لگا رہے ہیں اور ہمیں سب نہیں چاہیے. یہ منافقین وہ نعرہ لگاتے ہیں، ہمیں صرف ایران چاہیے. صحیح ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چھوٹا سا جواب تو انہوں نے یہ دیا، کہا کہ اگر غزہ اور لبنان پہ نہ لگاتے تو جو جنگ وہاں ہوئی تھی وہ ایران میں ہوتی، پھر وہ ایران کے اندر ہوتی. صحیح ہے. یہ ایک جواب تھا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نقصی جواب، سامنے والے کو خاموش کرنے کے لیے. لیکن اصل جواب کیا تھا؟ ان کا اصل جواب یہ تھا، نہ غزہ نہ لبنان، جانم فدائے اسلام. امام خمینی بار بار کہتے تھے ایران بھی اسلام پر قربان کرنا پڑا تو کروں گا. ٹرو اسپرٹ یہاں پر ہے. لبرلزم دھوکے کے نام پر قوموں کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے تاکہ قومیں اپنے اس نشے کے اندر گھومتے رہیں، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ دین کی حقانیت سے لوگوں کو دور رکھا جائے. اور یہ رہبر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کڑوی گولی کو لوگوں کے منہ میں رکھے اور کہہ کے دیکھو اگر حق تمہیں کڑوا بھی لگ رہا ہے نا تو کھا لو اس وقت، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس دھوکے سے جو یہ لوگ کھلانا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال ہٹانے کو ہٹا سکتے ہیں لیکن ہٹانا فائدہ مند نہیں ہوتا. اس سے پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ مظلوم بن جاتا ہے. جیسے نواز شریف صاحب دعائیں کر رہے تھے آخری ٹائم میں کہ کاش مجھے کوئی ہٹا دے تاکہ مظلوم بن جائیں کسی طریقے سے. بہرحال ایک دو سوال بس رہ گئے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے انہوں نے کہا کہ تقریباً 30% یوتھ ایران میں بے روزگار ہیں. میں یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے ایک نمبر یاد آتا ہے کہ 28% قریب تھا. البتہ میں اوتھینٹک نہیں کہہ پاؤں گا اسے، اور شاید یہ کہ صحیح بھی ہو، لیکن میں صرف ایک سمبل کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. بہرحال انہوں نے ایک رزلٹ نکالا ہے اس سے. کہا کہ آپ نے کہا کہ تقریباً 30% یوتھ ایران میں بے روزگار ہیں اور تقریباً 60% وہاں یوتھس ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب بہت بڑی آبادی پریشان ہے. ہاں بات صحیح ہے.
سوال یہ ہے کہ کیا یہ نوجوان ایران کے سسٹم سے بیزار نہیں ہیں، یعنی وہ خلاف نہیں ہے، میری مراد انقلاب کے خلاف؟ بہت سادہ سا ایک کام ہے، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض کر لیں یہ دونوں اسٹیٹسٹکس قبول کر لیتے ہیں، 30% نوجوان بے روزگار ہیں اور نوجوان 60% آبادی ہیں، اس کا مطلب ہے پوری آبادی کا 20% لوگ بے روزگار ہو گئے، صحیح ہے؟ اچھا، جب لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ناراضگی کس سے ناراضگی ہے؟ حکومت سے ناراضگی ہے، طریقہ کار سے ناراضگی ہے، پورے سسٹم سے ناراضگی ہے، رہبر معظم سے ناراضگی ہے، اسلام سے ناراضگی، کس سے ناراضگی ہے؟ صحیح ہے، یہ جا کے چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو اس کو جا کر معاشرے کے اندر لوگوں کے رجحانات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ اس وقت ناراض ہیں آیا دین سے بیزار ہیں؟ تو اس کا بہت سادہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ناراض ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جو سامنے آئے، اور جو حمایت کرنے والے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہیں جو سامنے آئے۔ مثال کے طور پر بھئی ایران میں ووٹنگ ہوتی ہے، پتہ ہے جتنے انتخابات ایران میں ہوتے ہیں شاید ہی اس اطراف میں کسی بھی دنیا اس دنیا کے خطے میں کہیں بھی کسی ملک میں ہوتے ہوں، اگر نہ کہوں پوری دنیا میں۔ اچھا، اس میں جو پرسنٹیج شرکت کرنے والوں کا ہے اگر وہ بہت ہائی ہے، اس کا مطلب ہے کم از کم اتنے فیصد لوگ تو سسٹم سے بیزار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر سسٹم سے بیزار ہوتے تو پھر وہ ووٹنگ میں آتے ہی نہیں تھے۔ آپ کو جا کے صرف یہ چیک کرنا ہوگا کہ مثال کے طور پر ایلیجیبل ووٹرز کا کتنے پرسنٹ لوگ ووٹ ڈالنے آ گئے، اس کا مطلب یہ کہ اس سسٹم کو قبول کر رہے ہیں، ورنہ یہ سسٹم کو قبول نہ کرتے اور یہ ووٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرتے، حکومت کو گالیاں دے رہے ہوتے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو بہت مائنر پرسنٹیج ہے، جو میں نے بتایا سارے مخالفین جمع کریں ایک دفعہ میں 1500 2000 بھی نہیں ہو پائے تھے۔ اس کے بعد جو ایران کی عوام نے اپنی حکومت کی حمایت میں جو مظاہرے کیے ہیں وہ پھر ملینز میں جا رہے ہوتے، تو کہاں 1500 2000، کہاں ملینز، کوئی مقابلہ نہیں ہے اصلا۔ آخری سوال، تکفیری گروہ سے لو اس کا مجھے کیا پتہ، لکھا ہے تکفیری گروہ سے شیعہ جماعت کے خواص کی ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں، مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ مجھے کیا پتہ کہ ملاقات ہوئی بھی یا نہیں ہوئی، اور جناب علی مثلاً وہ خواص کون ہیں جن کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ پھر وہی واٹس ایپ کا جرنلزم ہو جائے گا، یہ واٹس ایپ کا جرنلزم کہ واٹس ایپ کے اوپر یہ چیزیں آئی تھیں، یہ واٹس ایپ پہ بہت کچھ آتا ہے، اگر واٹس ایپ کے اوپر دنیا چلنے لگے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہونے والا ہے۔ پھر یہ سب باتیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ میں ایک بات ہمیشہ بار بار عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا اس موقع سے مناسبت سے، اتنا بے بنیاد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک افواہ قوم کو اسے جھٹکا دے دیتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ایک کوئی افواہ ڈالتا ہے، ایک کوئی پکچر غلط ڈالتا ہے، ہر کوئی فارورڈ کر رہا ہے، ہر کوئی تبصرہ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، بعد میں آدمی کہتا ہے لو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو، اتنی سی عقل استعمال نہیں کر رہے۔ تصویر فیک ہے، مثال کے طور پر فیک بنائی ہوئی ہے، یا مثلا اس نے ہینڈلنگ کی ہوئی ہے، یا مثلا لیٹرز جعلی بنتے ہیں، کیا کچھ جعلی نہیں ہوتا ہے، سب کچھ جعلی ہو رہا ہے آج کل یہاں پر۔ تو اتنی میں نہیں کہہ رہا کہ ہوئی یا نہیں ہوئی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں واٹس ایپ کی خبروں کے اوپر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ان میں تھوڑا سا چیک کریں، اپنی عقل و شعور کو استعمال کریں، دیکھیں تائید ہو تو اس کے بعد پھر نتائج نکلیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موقع محل کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ہر چیز کو اس کی کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے، ایکسٹریکٹ کر کے بالکل جیسے آپ کیک میں سے ایک آپ نے بادام نکال لیا اور کہا میں بیکری سے بادام لے کر آیا تھا، نہیں، بادام کے ساتھ پورا کیک لگا ہوا تھا، آپ کیک لے کر آئے تھے جس میں ایک بادام تھا۔ تو اس طرح ایک چیز نکال کر یوں پورا کر لینا یہ شاید صحیح نہیں ہوتا، آپ خود غلط فیصلے کرنے لگیں گے۔ بعض اوقات انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلط فہمی میں خود ہی پھنس جاتا ہے، تو ہوشیاری دکھائیں کہ ہم لوگ اپنی غلط فہمیوں کے اندر خود نہ پھنس رہے ہوں کہیں، پھر غلط فیصلے ہمیں پتہ بھی نہیں چلیں گے۔ لکھا ہے آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کو بحرینی حکومت سزا دینا چاہ رہی ہے، یہ بھیا ہمارا واٹس ایپ کا ہی ہے، چونکہ پتہ نہیں کتنی دفعہ واٹس ایپ پر کل شیخ قاسم کا مقدمہ نبٹنے والا ہے، وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آتا ہے کہ بھئی کل یا پھانسی یا عمر قید، اور مومنین دعا کریں، اور یہ مومنین دعا کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن واٹس ایپ کی ان پیسیجز کے اوپر نہ کریں، ویسے ہی اللہ کے حضور دعا کر لیا کریں، وہ بہت اچھی بات ہے۔ تو تھوڑا سا اپنی شخصیت کے اندر اس مضبوطی ہونی چاہیے، ہر خبر کو دیکھ کر ایک دم سے
وائلیشن میں نہیں آنا چاہیے، ہر خبر کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، ہر ویڈیو کو دیکھ کر فارورڈ نہ کریں. پتہ ہے کتنی ویڈیوز ایسی ہیں جو فیک جعلی بنی ہوئی ہوتی ہیں، کسی اور مقصد سے بنائی گئی ہوتی ہیں. بعض اوقات بیچارے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جہاں تک میرے خیال میں ایک کوئی فلسطینی گروپ تھا، اس نے کسی مظلومیت کو دکھانے کے لیے ایک فیک ویڈیو بنائی، فلسطینی عوام کی مظلومیت کو دکھانے کے لیے. وہ فیک ویڈیو کچھ بندوں نے پکڑ لی کہ نہیں یہ اصل میں اسرائیلی ٹارچر کر رہے ہیں. انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ اصل میں ٹارچر کر رہے ہیں. اچھا جیسے ہی انہوں نے پھیلانا شروع کیا 2 منٹ میں پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو فیک ہے. اب کیا ہوا، کاز کو الٹا نقصان ہو گیا. جو انہوں نے بنائی تھی وہ یہ کہہ کے نہیں بنائی تھی کہ اسرائیلی ٹارچر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا اسرائیلی ایسے ٹارچر کرتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے ایک ڈیمو ویڈیو بنائی تھی، اس ڈیمو کو کسی نے اصل کا ٹائٹل دے کے پھیلا دیا، بعد میں اسی کے اوپر کرٹیسزم شروع ہو گئی کہ بھائی یہ جعلی ویڈیوز کیوں یہاں پہ لائی گئی. تو سوچ سمجھ کے کام کریں تو بہت سارے کام نبٹ جاتے ہیں. ایران کے مظاہروں میں سے کسی ایک مظاہرے کی، مخالفین کے مظاہرے کی کسی نے ایک پکچر بھیجی جس میں اس مظاہرے کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں جو حمایت میں نکالا گیا تھا، اور اتنا عقل مند تھا بھیجنے والا کہ اس نے بینرز کے کانٹینٹس کو بھی چینج نہیں کیا جس میں ولایت کے لیے نعرے لگے ہوئے تھے. حد ہو گئی یار، یہ کم سے کم وہ بینرز تو چینج کر دو بھائی. تو اس کو پتا تھا فارسی پڑھنے والا کون بیٹھا ہے یہاں پہ، کون اس کے پکچر کو میگنیفائی کر کے فارسی کے نعرے پڑھے گا. اس نے کہا چلو یہ بھی چلاؤ اس کو. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، عقل مندی سے انسان کام کرے، کام کرنا ڈھنگ سے کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور آج جمعے کا دن تھا، وقت کے امام سے منسوب ہے جمعے کا دن، اور الحمدللہ ہم لوگ ہر پروگرام کے آخر میں وقت کے امام کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. ان کا براہ راست تعلق ہے، ان تمام باتوں کا جو ہوتی ہیں ان سب کا ایک براہ راست تعلق ہے. ہم سب سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو اور زبان پہ نہیں لانا چاہ رہے، لیکن ہر گزرتا ہوا وقت ہمیں نزدیک لے کے جا رہا ہے. ہر گزرتا ہوا وقت ہمیں نزدیک لے کے جا رہا ہے، اور نہ صرف نزدیک لے کے جا رہا ہے بلکہ ہماری امیدوں کو بھی بڑھا رہا ہے. پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ بھئی یہ کیسے ہوگا. اب صرف تصور اور تخیل کو استعمال کرنے کی تھوڑی سی دیر ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ اگر مثال کے طور پر جنگ ہو گئی اور حزب اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی آ جاؤ، تو کس ملک سے کتنے آئیں گے؟ صحیح ہے. اب میں کہوں گا تم ذرا سا ایک چشم تصور میں سوچو، امام آ گئے، امام آ گئے، اور امام نے آ کر کہا کہ آؤ، اب کتنے آئیں گے؟ اللہ اکبر. ہے کوئی اس لشکر سے لڑنے قابل پوری دنیا کے اندر؟ نہیں ہے، واللہ نہیں ہے. قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس وقت روئے زمین پر امام کیا، امام کے نائب کے لشکر سے لڑنے کے لیے بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے اس وقت. نہیں لڑ سکتے. انشاءاللہ امیدیں صحیح امیدیں انشاءاللہ. پروردگار ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ ان کے لشکر کی تعداد میں اور اضافہ فرمائے. امام کے دشمنوں کو خدا نیست و نابود فرمائے. انشاءاللہ دنیا کے تمام مظلوموں کو آزادی و رہائی نصیب فرمائے. جو بے گناہ اس قوم کے جیلوں کے اندر ہیں خدایا ان سب کو آزادی و رہائی نصیب فرما. جو بیمار ہیں بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام وقت کے امام کے نام کے صدقے میں سب کو شفا نصیب فرمایا. اے پاک پروردگار، جو دنیا کے ظالمین ظلم کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں جو مظلومین اپنی طاقتیں دکھا رہے ہیں، مقابلے کر رہے ہیں، شیخ عیسیٰ قاسم، شیخ زکزکی اور دوسرے تمام مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما. لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما. خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام حق اور امامت کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.